ایک مہمان جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور کافی عرصے سے ظاہر ہے ان کی کاوشیں، ان کی محنت، جو خدمت خلق کا ایک جذبہ لے کر وہ پاکستان میں نظر آتے ہیں، اور اس بنیاد پہ نظر آتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کی مدد ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان کسی بھی تکلیف میں ہے اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کا تعلق کہیں سے بھی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہے، اس کا ریلیجن کچھ بھی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ انسان ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے یا اس کی آواز لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تو میرے خیال میں نام ہی کافی ہے، سماجی رہنما کہنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. JDC فاؤنڈیشن کا نام میں شروع میں لیا کرتی تھی جب ہم شروع میں آپ کو انٹروڈیوس کرایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت ماشاءاللہ بخشی ہے. کہہ سکتے ہیں جی، پرائڈ آف پاکستان بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. جی مجھے خوشی ہو رہی ہے ظفر عباس کو دیکھ کے. ہو سکتا ہے آج ہماری افطار میں بھی شتر مرغ آ جائے یا کچھ نئی چیز آ جائے. کیا پروجیکٹ ہے، کیا ذہن میں کیا خیال لوگوں کو اس طرح کھلانے کے لیے؟ آپ نے تو افطار کی رونقیں بڑھا دی ہیں. دیکھیں اصل میں جس طرف مہنگائی جا رہی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا آنے والے دنوں میں، ابھی تو لوگوں نے صرف افطار کرنا چھوڑا ہے گھروں میں. افطار بانٹنے کا سلسلہ تو 2-3 سال پہلے ہی لوگ ختم کر چکے ہیں، کیونکہ اپنے ہی دسترخوان پہ افطار نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کے لیے، تو دوسرے گھر کیا بھیجیں گے. تو وہ جتنی روایات تھیں وہ مہنگائی نے ہم سے چھین لی، ہمارے معاشرے سے چھین لی. اور بس اب کوشش یہی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے وہ تمام لوگ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہیں ان کی کچھ اس طرح کی دعوتیں عام ہوں جہاں پر وہ آ کر بیٹھیں اور ان کی مخیر حضرات، مطلب جو ایک صاحب حیثیت لوگ کہہ لیں یا جو بزنس مین ہیں، وہ ان کو ایک ایسا دعوت دیں جس میں وہ ڈشز جو شاید وہ نہیں خرید کے کھا سکتے یا جا کے کھا سکتے، اور وہ اس کا اہتمام. اور وہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2016 سے، الحمدللہ چل رہا ہے. کووڈ میں 2 سال نہیں ہوا. افطاری تو الحمدللہ 10 سال سے چل رہی ہے، اور یہ ایسی دعوت ہوتی ہے امیر غریب سب کے لیے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ صبح سے رات تک میسج چلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں سحری میں جو ہزاروں لوگ آتے ہیں وہ شکل سے غریب کیوں نہیں دکھ رہے ہیں. اچھا، تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے ہم باہر کالک لے کے بیٹھ جائیں، جو آ رہا ہو اس کا منہ پہ کالک ملیں، بولیں کپڑے پھاڑ لو. اور جو شخص کھلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میری طرف سے دعوتیں عام ہیں. دیکھیں افطار اور سحری میں آپ جب کسی کے گھر بھیجتے تھے تو کیا صدقے کے پیسے کی افطاری بنا کے بھیجتے تھے؟ ہرگز نہیں. تو بالکل ویسے یہ بھی افطار کی دعوت ہے. اپنا دل بڑا کریں. اگر کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ کمنٹ کرنا کہ آپ غریبوں کو یہ اتنا مہنگا کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، ان کی عادت خراب ہو جائے گی. مطلب اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کبھی غریب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. بہت مشکل لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، بڑے خراب عجیب ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے. کھلانے والا شخص کہہ رہا ہے کہ آج میری طرف سے سحری ہوئی ہے، کل بھی میری طرف سے کر دو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کل کی کسی اور کی طرف سے، پرسوں کر دو 3 رمضان کو. ہم کہہ رہے ہیں 3 رمضان بھی کسی اور کی طرف سے. کرنے والا دن مانگ رہا ہے اور زیادہ، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ غریب کو کیوں کولڈ ڈرنک پلا رہے ہیں، آپ غریب کو جوس کیوں پلا رہے ہیں، یہ غریب کو اتنا مہنگا شربت کیوں پیش کیا جا رہا ہے. تو بات یہ غریب نہیں، سحری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس شہر میں ہو رہی ہے جس شہر میں ہم دہائیوں سے چکر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دہائی یہاں پر زبان کے نام پہ قتل عام ہوتا ہے، اور پھر ایک دہائی یہاں مذہب اور فرقے کے نام پہ ہوتا ہے. اور دنیا کی کون سی دہشت گردی ہے جو تجربہ اس شہر پہ نہیں ہوا؟ کیا بم بلاسٹ، کیا ٹارگٹ کلنگ، کیا خود کش حملے، کیا پوری گاڑیاں مطلب تباہ ہونا، گاڑیوں پہ فائرنگ، بچوں پہ فائرنگ. کون سا واقعہ اس شہر نے نہیں دیکھا؟ تو اگر آج دوبارہ اس شہر کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں اور کراچی کے قلب یعنی مین نمائش شورنگی مزار قائد اعظم پر 30-40 ہزار لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر زبان، لسانیت، فرقہ، مذہب، تمام چیزوں کو بالا تر کر کے ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور نفرت کا بیانیہ تو ریجیکٹ، بالکل ریجیکٹ. بہت خوب بھائی میرے ساتھ جو شخص میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، جس کو میں اپنی کولڈ ڈرنک کھول کے دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفگن دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. عرفان رمضان میں خوش آمدید. ظفر عباس صاحب تشریف فرمائیں. اس وقت پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اللہ چلا رہا ہے، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے کردار کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض کو. ظفر عباس صاحب، ایک تو یہ کہ ڈائلسس کے حوالے سے بڑا کام ہے، آرفنیج، اولڈ ہاؤسز پر یہ افطار تو ایک موسمی معاملہ ہے. اس کے علاوہ بھی 12 مہینے آپ کو دیکھتے ہیں ایکٹیو سوشل میڈیا پہ. کوئی حادثاتی موت مر جائے سب سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں. کسی کو بھی جہاں پہ سرکاری امداد کی ضرورت ہوتی ہے، JDC کی امداد ملتی ہے. آپ کو اپنی بھی کوئی امداد دیتا ہے؟ آپ کے اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کا انتظام کیا آپ نے؟ دیکھیں ابھی جب کووڈ میں ہم نے کھل کے کام کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں
کیونکہ دیکھیں اس راشن بٹنے سے بھی نفرتیں ختم ہو رہی تھیں, لسانی تعصب ختم ہو رہا تھا, فرقہ واریت ختم ہو رہی تھی. تو جو یہ بیانیہ لے کے بیٹھا ہوا تھا نفرت کا, قتل و غارت گری کا, ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کا, تو ان کو تو برا لگا. تو ان کی جانب سے شدید تھریٹس بھی آئیں. بیرون ممالک بیٹھے ہوئے جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیوز ڈالیں. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ گارڈ وارڈ دیے ہیں. اچھا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مشکل ہے لے کے گھومنا. ہمارا تو 24 گھنٹے کی بھاگا دوڑی ہے, کبھی کہیں کچھ ہو گیا, کبھی کہیں کچھ ہو گیا. اگر شہر صرف کراچی شہر کی بات کریں, نمائش اورنگی پہ JDC کا پہلا دسترخوان ہے, اس سے آگے بڑھے ڈاکخانے پہ ڈائلیسس سینٹر ہے, اس سے آگے بڑھے کریم آباد پہ ریسٹورنٹ بھی ہے اور فری IT سینٹر بھی, اس سے آگے بڑھے CSS ہے, اس کے آگے بڑھے سوراب گوڈ دسترخوان ہے, اس کے پیچھے والے روڈ پہ چلے گئے 4K چورنگی پہ ڈائلیسس سینٹر ہے, اس کے پیچھے گئے دوسرا والا اولڈ ایج ہوم, چوتھی منزل ڈل چکی ہے, فنیشنگ ہو رہی ہے. 5 اسٹار چورنگی پہ ڈائلیسس سینٹر ہے, سولجر بازار پہ ڈائلیسس سینٹر ہے. اس طرف آ جائیں تو گلشن اقبال ڈسکو بیکری پہ فری ڈائلیسس سینٹر ہے جہاں لوگ ڈائلیسس کراتے ہیں. جوہر چورنگی کے اوپر فری دسترخوان ہے, سیکورٹی پرنٹنگ پریس پہ ہے, کھارا در میں ہے, میرا بائی اسپتال فری ڈائلیسس. تو اس طرح یہ جتنے بھی سینٹرز چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جہاں جہاں ایمبولینسز کھڑی ہیں وہ پوائنٹ ہیں. پھر جو ریسٹورنٹ ہیں, شارع فیصل ہے, IH چندی گڑھ روڈ ہے, سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑا ہے, جہاں جہاں بھی ریسٹورنٹس کھڑے ہیں. پھر جو کینسر کے اسپتال ہیں, جنا ہے, سول ہے, جہاں جہاں ہمارے ریسٹورنٹ بن چکے ہیں اسپتالوں کے لیے, وہ ساری جگہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ. ہمارا اسٹاف ہے, تنخواہوں پہ ہیں, وہاں اچھے برے معاملات, کبھی کوئی آگ لگ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے تو ان کو دیکھنا. بھاگا دوڑی تو لگی ہوئی ہے 24 گھنٹے کی. تو اس کے اندر آپ کو جب اتنی شدید تھریڈ ہو کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہو کہ جی رمضان کی چاند رات کو ایک ویڈیو آ گئی پچھلے سال کہ نہیں جی ان کا تو زندہ رہنا ہی صحیح نہیں ہے, یہ تو غیر مسلموں کی بھی مدد کر رہے ہیں, ان کو مار دیں, واجب القتل ہے. ابھی اس رمضان کی چاند رات کو وہ جو ہمارا ٹرک کھڑا ہوتا تو اس کے پاس کسی خاتون کو کھڑا کر کے ویڈیو بنا دی گئی کہ وہ کہہ رہی ہیں خاتون میں گئی, میں نے فلاں ڈشز مانگی, مجھے نہیں دیں. ارے بھائی پیچھے ویڈیو, اسی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص جو کاؤنٹر سے سب کو پارسل دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے, آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ معلوم ہوا وہ جاگے وہاں مانگ رہی ہے مجھے 10 چکن ٹکے اور بریانی دی جائے. تو ہے ہی نہیں مینیو میں, بانٹنے والا شخص کہاں سے دے گا؟ تو وہ آ کے ریکارڈ کرا رہی ہیں. اور یہ کون سا نظام ہے کہ آپ چورنگی پہ کیمرے لگا کے کھڑے ہو, آپ کے پاس سوالوں کی لسٹ بھی ہے, وہ خاتون جا بھی رہی ہیں اور واپس آپ ہی کے پاس آ رہی ہیں. تو وہ تھے کون؟ وہ دیکھیں ایک سسٹم ہے پورا. جب ہم دیکھیں ہمارے بھی دسترخوان روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں مجھ پہ اگر کل کو برا وقت آ جائے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, ایسا وقت آ جائے کہ میرے گھر میں بھوک ہو, نوکری نہیں ہے, مالک مکان کے کرایہ چڑھ گیا ہے, بجلی کٹ گئی ہے, تو کم سے کم مجھے اپنے بچوں بیوی کو کھانا تو کھلانا ہے. تو میں اس کے لیے اپنے ہی بنے ہوئے دسترخوانوں پہ اپنی فیملی کو لے جا کے نہیں کھلا سکتا, مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہم نے جو دسترخوان روڈوں پہ لگائے ہیں جو ہم بیٹھ گئے وہ مسافروں کے لیے, کہ مسافر آئے, کھانا کھائے, آگے بڑھ جائے بھائی. تو اب میں کیا کروں گا, مجھے اگر کوئی پارسل دے گا تو میرے پاس ایک امید ہے, تو ہمارے تمام دسترخوانوں پہ پارسل دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے علاوہ. تو اب جن کو بھی برا لگ رہا ہوگا یہ ان کی کارروائی ہے, اور وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایک گمراہ. تحفظ اور بھی سامنے آیا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بتائیے گا, کہ JDC کی جو ٹیم ہے اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ زیادہ مناسب ہوتا نہیں ہے. ہماری ٹیم کا پبلک سے ڈائریکٹ کہیں رابطہ ہی نہیں ہے. اچھا, کیونکہ JDC وہ ادارہ ہے پاکستان میں جو بالکل عیدی فاؤنڈیشن کی طرز پہ کام کر رہا ہے کہ آنے والے کسی بھی مصیبت زدہ آدمی سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. ایک بچہ کہہ رہا ہے میرا باپ مر گیا, میرے گھر میں بھوک ہے, تو ہمارے سامنے ایک یتیم آیا ہے اور راشن مانگ رہا ہے. ہمیں جاننا ہی نہیں ہے کہ بیٹا اپنا نام بتاؤ, پورا نام بتاؤ, اچھا تو کس مسلک سے ہو, کس مذہب سے ہو, ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی ہمارے پاس غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کی ہم مدد زکوٰۃ سے نہیں کرتے. ہمارے پاس مختلف کمپنیز کا CSR فنڈ ہوتا ہے جو ہمیں دیتی ہے, مجھ سے کر دیتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ڈائریکٹ بات ہی نہیں کر رہے کسی سے. ہمارے یہاں تو ڈبے لگے ہیں, آپ کا جو مسئلہ ہے آپ لکھیے, اس میں ڈال دیں. زندگی موت کا مسئلہ ہوگا, ادارہ فوراً رابطہ کرے گا. اب آپ رینٹ مانگ رہے ہیں, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, بچے کی فیس ہے, تو جیسے جیسے آپ کا نمبر آئے گا, جن لوگوں کے مہینے چل رہے ہیں, نیا ڈونیشن آئے گا, آپ کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. تو اب اس میں ہمارا اور آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہی کہیں نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو اب برتاؤ والی بات آئی کہاں سے, جب ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو آپ سے کہیں کوئی نہ کوئی ان کو نوٹیفائی کرتا ہوگا نہیں, نا, وہ تھوڑا بہت ٹیمیں ہیں پوری. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ کا اس میں لکھا ہوا کہ میرے بچے کو اگر یہ انجیکشن نہیں لگا جس کی مالیت 55,000. اب کل کی بات ہے, آج صبح سحری میں میرے پاس ایک کیس آیا, ایک صاحب آیا, ان کی بیٹی ان کی گود میں تھی, اور اس بچی کا جو 1.5 مہینے کی تھی کہ ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا تھا, برین پورا اس کا ڈیمیج کر دیا. اب اس بچی کو بیچارے گود میں لے کے گھوم رہے ہیں, اتنی بڑی بچی کو, اور 40,000 روپے MRI کے لیے چاہیے. کہنے رشتہ داروں کے جاتے ہیں بھگا دیتے ہیں, کہ تم تو ساری زندگی مانگتے رہو گے اس بچی کے لیے. وہ رو رہے تھے. تو بات یہ ایسے کیسز میں ہم کیا کریں, فوراً ان سے رابطہ کرنا ہے نا, کہ یہ لیں بھائی آپ کی بچی کے درد میں کمی آ جائے, آپ کی بچی کو سکون مل جائے. یا جی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ سیکیورٹی گارڈ تھے کراچی میں, تو ہم اور میرے 2 بچے ہیں, ہم تو بھائی سوات میں رہتے ہیں, تو آپ اچھے طریقے سے دفن کروا دیں ان کو. نہیں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں, نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ان کی باڈی لانے کے, تو ان کی میت بھجوانی ہے وہاں پہ. بہت خوب, بہت خوب. اس کے ساتھ ایک بندہ جائے گا. بالکل. میں نے اپیل کی ایئر سیال کے مالک سے, ایئر لائن جب لانچ ہوئی, کہ میں نے کہا بھائی آپ کم سے کم آپ کی ایئر لائن لانچ ہو رہی ہے, اب یہ اعلان تو کر دیں کہ
کہ جو 7 बॉडी के जाएगा उसका पैसा भी नहीं लेंगे, जी हमें देना पड़ता है पैसा। जी। तो जिलानी साहब उसके ऑनर, तो उन्होंने उसी दिन ऐलान किया, मैंने वीडियो बनाया, इनका शुक्रिया अदा किया। बहुत खूब। क्योंकि देखें बॉडी का वेट के पैसे तो देने ही है ना आपको, चले बॉडी भले फ्री में जा रही है, वजन उसके पेमेंट करेंगे आप। फिर उसके अलावा जो शख्स साथ जा रहा है, जिसने वहाँ उतरना है एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद के, और वहाँ से फिर 700-800 किलोमीटर जाना है, उसने फिर वापस भी तो आना है जिसको आप भेज रहे हैं, खूब। तो ये अखराजात है ना, तो वो उसका दोस्त भी हो सकता है। तो बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं हमारे। वीडियो अच्छा, बनाने ईद के हवाले से भी मैं, क्योंकि आप लोग तकसीम करते हैं कपड़े वगैरह, और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तमाम घरानों में ये डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या इस बार अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए ईद पे आपके लिए क्या है? आप देखें हमारे यहाँ 22 रमज़ान से ईद के कपड़ों की कलेक्शन शुरू हो जाती है, और हम बार बार लोगों से अपील करते हैं, जहाँ अपने बच्चे को 5,000 रुपये किसी ब्रांड का कुर्ता दिलवा रहे हो, मैं 300 रुपये का एक सूट कोऑपरेटिव मार्केट से किसी गरीब के बच्चे के लिए भी ले लो। वो लोग, वो फैमिलीज जो सोच के बैठे हुए हैं कि बेटा नील लेकर आ जाओ दुकान से, इस कपड़े को वाइट अपने 10 दफ़ा नील में बोलेंगे, तुम ईद के दिन पहन लेना, उनके घर के दरवाजे पर हमारी टीमें जाती हैं, दस्तक देती हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, बॉर्न बेबी तक का सूट उनको दिया जाता है। मुख्तलिफ लोग हमें देते हैं कपड़े, इतने कपड़े होते हैं कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जामियात के बच्चे हमसे हज़ारों सूट लेके जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, बांटते हैं, जो बच जाते हैं वापस ले आते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ, और ये उनका राइट है कि साल में एक दफ़ा तो उसका बच्चा नया कपड़ा पहन ले, साल में एक दफ़ा तो उसका बच्चा नया चप्पल जूता पहन ले। और उसके अंदर मुखिर हज़रात हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, कल ही लाहौर से एक साहब ने हज़ारों नए कुर्ते भेजे, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी बिल्टी आई हुई है, रिसीव करनी है, तो लोग कर रहे हैं ताउन। और हम जो काम कर रहे होते हैं, हम गरीब की शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही है वो दिखा देते हैं, ताकि डोनर का यकीन आ जाए कि हाँ जो मैं इनके साथ कर रहा हूँ ये डोर टू डोर कर रहे हैं, और ये गरीब के दरवाजे पे, जैसे बकरीद में गोश्त देते हैं। ओएस भाई ने हमारे साथ भी कई दफ़ा काम किया, देखा इन्होंने, इनकी टीम पूरी काम करती है। जिना के सिपाही, हम जो गोश्त देते हैं, हम देने वालों को बोलते हैं कि खबरदार किसी बस्ती में जाने के बाद, दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसका मसलक नहीं पूछेंगे आप। जी है, सही है। दरवाज़ा नॉक करेंगे, ये 5 किलो गोश्त का थैला गिफ्ट। यकीन जाने लोग रोकते हैं, इधर आओ, हमसे मजाक करके जा रहे हो, समझते हैं कहीं हड्डियाँ और चर्बी देके जा रहे हैं। वो गोश्त खोलते हैं, दंग रह जाते हैं। 5 किलो गोश्त, यानी आधे बकरे का गोश्त आप मुझे देके जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे बच्चे भी तो 3 दिन खाएं, उनको तो पता चले हलीम क्या होता है, कोरमा क्या होता है, बिरयानी क्या होती है, अचार गोश्त क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें किसी गोश्त वाले की दुकान पे आप हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाएं और चेक करें, जो शख्स आके गोश्त के हर टुकड़े पे हाथ रख रहा है, मुझे ये गोश्त चाहिए, इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए, इसमें ये ना हो, आखिर में वो ऑर्डर कितना दे रहा है? 1 पाव गोश्त। और उस 1 पाव गोश्त के लिए उसके घर में 10 दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि अब्बू ने कहा इतवार को दिन में बीफ बिरयानी बनेगी। 1 पाव गोश्त में बोटियों का साइज चने जितना होगा, ऐसा ही है, ऐसा उसमें भी माँ और बाप नहीं लेंगे गोश्त कि ये हमारे 3 बच्चे हैं, आज 15 दिन बाद हमारे घर में गोश्त पक रहा है। ये हालत हो गई ये लोगों की। वो हकाइक हैं ज़िंदगी के, जिनको सुनने से ही इतनी तकलीफ होती है। और मैं सोचती हूँ कि जब आप इस पे काम करते हैं और जो लोग इससे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करें और उनके लिए आसानी का मामला करें। क्योंकि कोविड के बाद खुसूसी तौर पे जो हमने देखा, लोगों की नौकरियां चली गई, उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया महंगाई है, देखें ना। उनके और मसाइल इतने हो गए हैं। और उस दौर में ज़ाहिर है जब हम अपने लिए सोचते हैं, तो वो जो आपकी बात है कि 300 रुपये पर जोड़ा अगर लोग चाहें तो वो डोनेट भी कर सकते ऐसे ही हैं। है, खरीद के देना। देखें जहां अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव सलामत दिए हैं, आपके बच्चों को सेहतमंद बनाया है, आप उनकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना टाइम निकाल के, और आपका बच्चा भी बोल रहा है अब्बू मैंने इस दुकान से लेना ही नहीं है, मुझे उस ब्रांड पे जाना है। आइए फिर ब्रांड पे, आप ब्रांड पे आए, 10,000 रुपए का आपने एक सूट लिया, आपने 6,000 रुपए की बच्चे के लिए बेल्ट ली, तो यार उस 6,000 में मैं कहता हूँ 600 रुपए के 2 सूट ले लो किसी गरीब के बच्चे के लिए, वो भी अपने बाप के साथ नया सूट पहन के उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे जहां आप आ रहे हैं। उसको कितना अच्छा ये तो सारी आपकी रूटीन है, काविशें जिनका अजर अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं पहले दिन से और इंशाल्लाह आखिरी दिन तक, आखिरी दम तक। ये बैटरी कहाँ से लाते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सुबह शाम आप मसरूफ़ अमल रहते हैं, इतनी गुफ्तगू फरमाते हैं, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी आप करते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, एनर्जी ऐसे ही आती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं भी अभी सुबह जब सैरी करा चुके, आज सुबह की, तो मेरे पास जब वो मियाँ बीवी बच्ची को लेकर आए और उन्होंने बताया हमारी सिर्फ खुदा ने हमें एक औलाद दी, और इसके भी 7 लोगों ने ये हाल किया डॉक्टरों ने कि इसको दिमागी तौर पे, और आज 4.5 साल की हो गई है। हम अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं इलाज का, वो हमें धक्का दे के भगाते हैं, उसका बाप रोना शुरू हो गया। सही है, एनर्जी यहाँ से आ रही है। किधर जाए वो आदमी, किसके दरवाजे पे? उसने मुझे वीडियो दिखाई कि छत जिस मंजिल पे वो रहता है, टीन की छत है, वो बच्ची जिसको डॉक्टरों ने बोला है एसी में आपने रखना है, भले ये हरकत नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, देखेगी नहीं, मुस्कुराएगी नहीं, माँ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, हर वक्त पैम्पर पहनाना है, लेकिन इसको रखना ठंडे माहौल में आपने, वरना इसको दौरे पड़ेंगे। वो टीन की छत में रह रही है।